الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات کا ایک مرکز رکھ دیا، سینٹر پوائنٹ رکھ دیا کہ جو اس پوری کائنات کے وسط کے اندر ہے، سینٹر کے اندر ہے، درمیان کے اندر ہے، اور اس کو اپنی تجلیات کا مرکز بنا دیا کہ یہاں پر میری تجلیات ہر وقت پر اترتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت کی تجلیات ذاتیہ کے اترنے کا اس کو ذریعہ بنا دیا، اور اس جگہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی تجلیات کے اترنے کا مرکز ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے یہ بیت اللہ ہے، عین اس کے اوپر عرش کے نیچے ایک جگہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ یہاں انسان طواف کرتے ہیں، وہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اوپر عرش کے نیچے سے لے کر زمین تک یہ پورا کا پورا ایک اللہ رب العزت کی تجلیات کا حالہ ہے، ایک سرکل ہے، ایک پورا کا پورا نور کا مینار جیسے ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی تجلیات کا مینار ہے پورا۔ اور علماء نے بات لکھی کہ یہ صرف زمین تک نہیں ہے، انسان اگر کسی طور پر کھدائی کر کے ساتوں زمین نیچے تک پہنچ جائے، وہاں پر بھی تجلیات ذاتیہ کا مرکز اسی جگہ پہ ملے گا۔ تو یہ ساتوں آسمانوں پہ پہنچ جائیں یا ساتوں زمین پہ پہنچیں، یہ سب کا سب اللہ رب العزت کی تجلیات ذاتیہ کا مرکز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں سے کہا گیا تم جہاں کہیں بھی ہو، جب کبھی نماز کا وقت آئے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کر لو اور رخ کر کے نماز پڑھو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کو تو سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی تجلیات کے سامنے اپنے پیشانیوں کو ٹیک دو۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بیت اللہ حقیقتاً دیکھا جائے تو ایک اینٹوں سے بنی ہوئی عمارت ہے۔ ان عمارت کو، ان پتھروں کو کوئی سجدہ نہیں کرتا۔ اگر یہی عمارت اسی انداز میں یہاں سے اٹھا لی جائے، اٹھا کے کسی اور جگہ رکھ دی جائے، دنیا کے اندر کوئی بھی اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ اس عمارت کو سجدہ کیا جائے۔ سجدہ اب بھی وہیں ہوگا، اس لیے کہ سجدہ ان پتھروں کو نہیں ہو رہا، اس عمارت کو نہیں ہو رہا، بلکہ اس عمارت کی جگہ پر، اس جگہ پر اللہ رب العزت کی جو تجلیات اتر رہی ہیں، یہ ان تجلیات کے اترنے کا مرکز ہے۔ یہ پتھر تو وہاں کی صرف ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس بات کا حکم دے دیا کہ دیکھو یہاں پر میری تجلیات اترتی ہیں، تمہارے کرنے کا کام کیا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے آؤ، یہاں پر حج کرو، عمرہ کرو۔ سال میں مخصوص دن بتا دیے، ان 5 دنوں میں آؤ گے حج کرنا ہوگا، ان 5 دنوں سے ہٹ کر کسی اور دن میں آؤ گے تو وقت آنے سے پہلے تمہارے لیے عمرے کی نیت کر کے آنا ضروری ہے۔ عمرے کی نیت کر کے آؤ اور یہاں پر آ کر عمرہ کرو۔ اور صرف عمرہ نہیں کرنا، عمرہ کر لیا، اب کیا کریں؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کا ہمیشہ سے قائم کردہ جو ایک گھر ہے، اس گھر کے چکر لگاؤ۔ چکر لگانے سے ہوگا کیا؟ ہمارے حضرت مثال بیان کرتے ہیں، جیسے کپڑا میلا ہو جائے تو اس کو واشنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے،
اب جب واشنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے تو واشنگ مشین اس کپڑے کو گھماتی ہے، چکر لگتے ہیں، چند چکر لگتے ہیں، چند چکروں کے لگنے کے بعد وہ کپڑا باہر نکلتا ہے صاف شفاف، سارا کا سارا میل دھل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ میرے بندے میل کچیل زیادہ ہو گیا ہے، اب اس میل کچیل کو صاف کرنا ہے، آ جاؤ میرے گھر پہ آ کے چکر لگاؤ۔ جب تم یہ چکر لگا رہے ہوگے، ایک ایک چکر کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا، ایک ایک چکر کے بدلے اللہ رب العزت انسان کے دل کو پاک فرماتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ جب کبھی بھی انسان بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو حجر اسود کے سامنے آتا ہے، حجر اسود کے سامنے سے طواف کی ابتدا کرتا ہے، اور طواف کی انتہا بھی حجر اسود کے سامنے آ کے کی جاتی ہے۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب ابتدا کرنی ہے تو حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، بوسہ نہیں دے سکتے تو دور سے اس کو اشارہ کر لیا جائے، اور اشارہ کر کے وہاں سے چکر کی ابتدا کی جائے۔ جب ایک چکر پورا ہو گیا، اب آ گئے، دوبارہ سے یہاں پر استلام کرو، اشارہ استلام کرو، اور اس طریقے سے یہاں پر استلام کا اشارہ کر کے پھر دوبارہ چکر لگاؤ۔ تیسرا چکر لگانا ہے تو پھر دوبارہ حجر اسود کے سامنے آؤ۔ جب کبھی تم یہاں سے گزرو گے تو تم نے یہاں پر آ کر مخصوص تسبیح پڑھنی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو چومنا ہے۔ کیوں چومنا ہے؟ یہاں پر آ کے کیوں رکنا ہے؟ علماء نے وجہ لکھی، اور وجہ یہ ہے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت نے اس حجر اسود کو دنیا کے اندر ایک اسکیننگ مشین بنایا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر مختلف جگہوں پر، ایئرپورٹ پر، مختلف جگہوں پہ اسکیننگ مشین ہوتی ہیں کہ جب انسان وہاں سے گزرے گا تو اس پہ گزرتے ہوئے اس کی پوری تلاشی لی جائے گی۔ تلاشی لینے کا ایک طریقہ یہ کہ جیبوں کو ٹٹولا جائے، اور ایک طریقہ یہ کہ اس مشین میں سے گزر جائے، اگر کوئی خطرناک چیز آپ کے پاس نہیں ہوگی مشین خاموش رہے گی، اور اگر کوئی چیز ہوگی ایسی تو اس وقت پر مشین چیخ اٹھے گی، آوازیں نکالے گی، پتہ چل جائے گا کہ جی اسلحہ لے کے آیا ہے، فلاں چیز لے کے آیا ہے، ممنوع چیز اس کے پاس سے مل جائے گی۔ بعین ہی اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس حجر اسود کو ایک اسکیننگ مشین بنا دیا، جب اس کے سامنے آؤ گے تمہارے دل کی کیفیت کو ٹٹولا جائے گا۔ علماء نے لکھا انسان جس وقت پر حجر اسود کا بوسہ دیتا ہے، استلام کرتا ہے یا اشارہ استلام کرتا ہے، جو اس کی دل کی کیفیت ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسی کیفیت کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر اسکیننگ مشین اللہ نے رکھ دی۔ اب یہاں پر آؤ تو اپنے دلوں کو پاکیزہ کر کے آؤ۔ اور عجیب بات، دنیا میں جہاں چلے جائے انسان، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے تمہارے لیے مرد اور عورت کا اختلاط ممنوع ہے، آپس میں ملنا نہیں ہے۔ عورتوں کو الگ فرما دیا، گھروں کے اندر رہو، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ گھر سے باہر مردوں سے کوئی بات کرنی ہو، فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے باتیں کرو اگر کوئی ضرورت کی بات کرنی ہے تو۔ اور اس میں بھی فرما دیا فلا تخضعن بالقول، نرم گفتگو نہ کرنا، سپاٹ لہجے میں بات کرو۔ تو عام حالات میں تو حکم دے دیا کہ جہاں کہیں ہو مردوں نے الگ رہنا ہے، عورتوں نے الگ رہنا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کے اس گھر کی بات آئی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، یہاں پر مرد و زن کی کوئی تفریق نہیں ہے، سب نے ایک ساتھ مل کر طواف کرنا ہے۔ کیوں؟ بڑی عجیب بات ہے، ہر جگہ پہ اللہ رب العزت تفریق فرما رہے ہیں، یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، کوئی تفریق نہیں ہے، مرد بھی طواف کریں گے، عورتیں بھی طواف کریں گے، سب کے سب اکٹھے طواف کریں گے، کوئی باریاں نہیں لگیں گی، کوئی لائنیں نہیں لگیں گی، سب اکٹھے طواف کریں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں عاشقوں کا سفر ہے، اللہ رب العزت کے عشق کا اظہار ہے یہاں پہ، کہ دیکھو مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، یہ اٹریکشن کا باعث ہے، کشش کا باعث ہے۔ عام حالات میں اگر کوئی ساتھ چل رہا ہو، ساتھ اس گزر رہا ہو تو انسان کی کشش اس کی طرف ہوتی ہے، لیکن جب اس گھر پہ آ گئے، اللہ رب العزت کے دربار میں آ گئے، اب کون عورت کون مرد اس کا ہوش ہی تمہیں نہیں رہے گا۔
پہچان ہی نہیں ہوگی اس بات کی، خیال ہی نہیں جائے گا اس بات کی طرف، کشش ہی تمہاری ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ایک ایسے دربار میں ہو جہاں کہ تم حقیقی معنوں میں عاشق ہو۔ اس دربار کا عشق انسان کو اپنی جانب ایسے کھینچتا ہے کہ اس کو اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پر مرد و زن کا بھی اختلاط تھا، یہاں پر عورتیں بھی تھیں، برابر میں تھیں، دائیں تھیں، بائیں تھیں، آگے تھیں، پیچھے تھیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ یہ عاشقوں کا سفر ہے۔ اور اس سفر کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے جگہ جگہ پہ گناہوں کی معافی کی بات ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک بہت بڑا احسان ہے امت کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس گھر کو مقرر فرمایا اور امت کو اس بات کا حکم دے دیا کہ آؤ اور آ کر یہاں پہ آ کے طواف کرو، دعائیں کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے مختلف مقامات وہاں پر بنا دیے، یہ مقام ہے دعا کے کرنے کا، یہ مقام ہے دعا کے کرنے کا، حجر اسود پہ آؤ، یہاں پر بوسہ دو، اب دعا کرو۔ حجر اسود سے پہلے جو پہلے والا کونا ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ جب رکن یمانی پہ پہنچو اور حجر اسود کی جانب آ رہے ہو، نبی علیہ السلام نے سکھا دیا یہاں پر دعا مانگو اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھی بھلائیاں مانگو، آخرت کی بھی بھلائیاں مانگو۔ اب جب آگے جا رہے ہو تو اب یہاں پر اللہ کا ذکر کرو، نبی علیہ السلام پہ درود بھیجو اور اپنے لیے دعائیں مانگو جو دعائیں تم نے مانگنی ہیں۔ یہ پورا کا پورا تمہارے 7 چکر جو ہیں یہ سب کے سب قبولیت دعا کے مواقع ہیں۔ 7 چکر مکمل کر لیے، اب کیا کریں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر آؤ، جہاں پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے پتھر پہ پاؤں رکھے تھے، اس کے سامنے کی سمت کے اندر آؤ اور یہاں پر کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھو۔ اب یہ جو 2 رکعت پڑھو گے، اس 2 رکعت کے پڑھنے کے بعد اب جو دعا مانگو وہ دعا بھی قبول۔ اچھا 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیے، دعا کی قبولیت ہو گئی، اب کیا کریں؟ جاؤ جا کے زمزم پیو، زمزم پی کے فارغ ہو گئے، اللہ اب کیا کریں؟ اب دعا مانگو، پھر دعا کی قبولیت کا موقع۔ پھر زمزم پی کے فارغ ہو گئے، اب کیا کریں؟ دوڑو صحیح کے لیے، صفا و مروہ پہ جاؤ۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے اور حضرت آمنہ پانی کی تلاش میں ان 2 پہاڑیوں کے اوپر چکر لگا رہی تھیں۔ اللہ رب العزت نے اس کوشش کو اتنا پسند فرمایا کہ وہاں پر نہ صرف یہ کہ زمزم کے کنویں کو جاری فرما دیا، بلکہ اس سعی کو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو قیامت تک کے لیے واجب قرار دے دیا۔ جو کوئی عمرے کے لیے آئے گا، حج کے لیے آئے گا، یہاں پہ جائے گا اور دوڑیں لگائے گا۔ چنانچہ اب حکم ہے کہ جاؤ اور یہاں پر 7 چکر لگانے ہیں، صفا سے شروع کرو مروہ پہ جاؤ، مروہ سے شروع کرو صفا پہ آؤ، ایسے 7 چکر لگانے ہیں۔ اور ان 7 چکروں میں جب تم پہاڑی سے نیچے کی جانب آؤ گے، اب تم نے دوڑ لگانی ہے جیسے بی بی ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی، تم بھی دوڑو۔ پھر جب دوسری پہاڑی پہ چڑھنے لگو تو پھر دوبارہ وہاں پر جا کے تمہارا 1 چکر مکمل ہوگا۔ چکر کی ابتدا میں، چکر کی انتہا پر، دونوں جگہوں پہ دعا مانگو، ہر وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ صفا پہ دعا مانگو، مروہ پہ جا کے دعا مانگو، پھر مروہ سے صفا کی جانب آؤ تو صفا پہ آ کے پھر دعا مانگو۔ یہ ساری کی ساری قبولیت دعا کے اوقات ہیں، لمحات ہیں، جو دعا مانگو وہ دعا قبول ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تو دعاؤں کی قبولیت کا پورا سفر ہے، جو دعا مانگے بندہ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے، اب 7 چکر پورے کرنے کے بعد کیا کریں؟ دوبارہ مسجد میں آ جاؤ اور مسجد میں آ کے پھر 2 رکعت پڑھو۔ ان 2 رکعت کے پڑھنے کے بعد اب جو دعا مانگو گے وہ دعا بھی قبول ہے۔ اچھا یہاں پہ بھی 2 رکعت پڑھ لیں، اب کیا کریں؟ اللہ جاؤ مسجد سے باہر جاؤ، جا کے حلق کرواؤ، سر منڈواؤ اپنا، جتنے بال تمہارے سر سے اتریں گے اتنے بالوں کے بدلے 1 نیکی اللہ کی جانب سے، 1 گناہ اللہ کی جانب سے معاف۔
حلق کروا لیا، اب کیا کریں؟ احرام اتارو، عام سلے ہوئے کپڑے پہنو، 2 رکعت شکر کے ادا کرو، پھر دعا مانگو، یہ دعا کی قبولیت کا موقع۔ اور پھر فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ اب تمہاری دعا قبول ہو گئی، بات ختم ہو گئی، نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمرہ کرنے والا عمرہ کرتا ہے، حج کرنے والا حج کرتا ہے، حج مکمل ہونے کے 40 دن تک اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس سفر کی تڑپ ہر انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے، ہر انسان کے دل میں شوق ہونا چاہیے کہ مجھے بھی اللہ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سفر مال سے نہیں ہوا کرتا۔ دنیا میں آج بھی ایسے سینکڑوں حضرات ہیں، لوگ ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں بعض لوگوں کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنا مال پیسہ دے رکھا ہے کہ اگر روزانہ اپنا ذاتی جہاز خرید کر بیت اللہ جا کر واپس آ سکی تو روزانہ جا کے آ سکتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، کبھی جانے کی توفیق نہیں ملتی۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سینکڑوں لوگ ایسے وہاں پر نظر آتے ہیں کہ جن کو اگر دیکھا جائے، تھوڑے حالات معلوم کیے جائیں تو انسان حیران ہوتا ہے یہ کیسے پہنچ گئے یہاں پہ، اتنی مہنگائی کے اندر، اس عالم کے اندر یہاں پہ پہنچے میں۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ سفر انسان کا اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، مال کے ذریعے سے نہیں ہوتا کہ انسان سوچے میں تو غریب آدمی ہوں نہیں جا سکتا، نہیں، اس سفر کا تعلق حقیقتاً تڑپ کے ساتھ ہے۔ انسان کو دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، یا اللہ مجھے آپ اپنے گھر کے دیدار کا موقع نصیب فرمائیے، زندگی میں ایک بار اپنے گھر کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے اس گھر کو دیکھتا ہے پہلی بار تو واقعی حیران ہو جاتا ہے، یا اللہ کی کیسی عجیب بات ہے کہ ایک سادہ سا اینٹوں کا بنا ہوا چوکور سا حصہ ہے، عمارت ہے، کالا پردہ اس پہ پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی جاذبیت اتنی ہے، اٹریکشن اس کی اتنی ہے کہ انسان کا وہاں سے نظریں اٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ اس سے کئی گنا بلند اس کے ساتھ ہی ایک کلاک ٹاور آج بنا ہوا ہے، گھڑی بنی ہوئی ایک بہت بڑی بلند، لیکن یہ حقیقت ہے، تجربہ کر لیں وہاں پہ جا کے بندہ کہ ایک نظر اس کو دیکھ لے، ایک نظر بیت اللہ کو دیکھ لے، اور فیصلہ کر لے کہ کس کی طرف جاذبیت زیادہ ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، ایک کالا سادہ سا کپڑا ہے جس پر کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے، مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی تجلیات ہیں جو انسان کو اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جیسے میگنیٹ کے ذریعے سے چیزوں کو کھینچتے ہیں، مقناطیس کے ذریعے سے، اللہ رب العزت نے دلوں کا مقناطیس اس بیت اللہ کو بنا دیا۔ اور پھر یہ تو قبولیت دعا کے وہ مواقع تھے جو عمرے کے درمیان ہیں، اس سے ہٹ کر بات کریں تو پھر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ دیکھو یہاں پر اور بھی مواقع ہیں تمہارے لیے۔ ایک جگہ فرما دی غلاف کعبہ کو پکڑو، جہاں کہیں پہ بھی گئے اور بیت اللہ کو ہاتھ لگا کے دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا اچھا اگر ملتزم پہ پہنچ جاؤ، ملتزم کہتے ہیں بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس دروازے سے لے کر حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے اس جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ ملتزم پہ پہنچ جاؤ، یہاں پر جو دعا مانگو گے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ مختلف احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، یہ جس محدث نے اس حدیث کو بیان کیا آج تک یہی معاملہ ہے، جس محدث نے اس حدیث کو بیان کیا، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھی یہ بات کہ میں نے اپنے استاد فلاں سے اس حدیث کو سنا، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے میرے استاد نے یہ بات ایسے بیان کی، ان کے استاد نے اس طرح سے بیان کی۔ ہر راوی ایک ہی بات کہتا ہے کہ ہم نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی کہ اللہ رب العزت ملتزم پہ جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ میں نے ملتزم پر جا کر اللہ سے جو دعا مانگی میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نے میری اس دعا کو قبول فرمایا۔ پھر اس حدیث مبارکہ کو سنایا، پھر ان کے شاگردوں نے اسی طریقے سے حدیث سنی، بیت اللہ کا طواف کیا، وہاں پر جا کر اسی طریقے سے دعا مانگی ملتزم پر، اور اس کے بعد اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ بات فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بیت اللہ پہ جا کر ملتزم پہ جو دعا مانگی اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ اب میں اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب میں لکھ رہا ہوں۔ یہ قبولیت دعا کے مواقع ہیں۔
ہر جگہ پہ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر مختلف جھمیلوں میں لگے ہیں، مختلف چیزوں پہ پریشان ہوتے ہیں۔ بھائی یہ ساری کی ساری پریشانی انسان کی اللہ کے دربار میں پہنچ کے دور ہو سکتی ہے۔ تڑپ تو رکھے دل میں، تمنا تو رکھے بندہ دل کے اندر، دعا تو مانگے اس چیز کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آیا کرتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، کیا کروں؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں عمرہ کرو، حج کرو۔ اب انسان حیران ہوتا ہے، عمرہ کرنے حج کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ پیسہ خرچ کرو، میں کہہ رہا ہوں جی تنگ دستی ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پیسہ خرچ کرو۔ حقیقت یہی ہے کہ واقعی بظاہر انسان عقل سے سوچے تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات پکی ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں کا تجربہ ہے۔ جو انسان جتنی کثرت کے ساتھ اللہ کے اس گھر کے دیدار کے لیے جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، مال میں اضافہ فرماتے ہیں، مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ کیوں؟ ساری قبولیت دعا کے مواقع ہیں یہ۔ تو اس سفر کی تڑپ دل کے اندر ہونی چاہیے۔ علماء نے لکھا، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ارشاد فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک ہم نے آپ پر اس بات کو فرض کر دیا ہے، لکھ دی ہے آپ کے لیے یہ بات کہ ہم آپ کو اپنے گھر کی جانب لوٹائیں گے۔ جو کوئی شخص بھی اس آیت کی کثرت سے تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اپنے گھر کا دیدار ضرور نصیب فرمائیں گے۔ پھر علماء نے لکھا، قرآن کریم کی آیت ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، تحقیق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچا تھا۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ، تم ضرور بالضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، آمنین، امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم، تم اپنے سروں کو منڈواؤ گے وہاں پہ، لا تخافون، تم پر کسی قسم کا کوئی خوف طاری نہیں ہوگا۔ اس آیت کی کثرت کے ساتھ بندہ تلاوت کرے۔ پھر تیسری بات لکھی بزرگوں نے کہ ایک اور عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت بیت اللہ کا دیدار انسان کو نصیب فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کی نیت کر لے کہ میں نے اذان کا جواب صحیح طور پہ سنت کے مطابق دینا ہے۔ اذان جب شروع ہو جائے تو اس وقت پر فلا کلامہ، کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں، خاموش ہو جائے اذان کے احترام میں، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اذان سنے، اذان کا جواب دے۔ جب اذان مکمل ہو جائے تو سنت یہی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا جائے، اذان کی جو دعا ہے اذان کے بعد کی اس دعا کو پڑھا جائے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اس دعا کو پڑھا جائے۔ اور جب دعا مکمل ہو جائے اس کے بعد ایک مرتبہ تلبیہ پڑھا جائے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ علماء نے لکھا، ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے لکھا ہے، تجربے کی بات ہے یہ، کہ جو کوئی شخص بھی اس تلبیہ کا ہر اذان کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت اس کو زندگی میں اپنے گھر کا دیدار ضرور نصیب فرمائیں گے۔ لہٰذا اس کا اہتمام کرے بندہ اور دل کے اندر تڑپ رکھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ ایک بات اور ارشاد فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ انسان کو یہ سارے کے سارے اعمال میں بھی لگنا چاہیے، اسباب کے اعتبار سے بھی تیاری کرنی چاہیے۔ کیا تیاری؟ فرماتے تھے کہ اپنی جیب سے جتنا پیسہ تم نکال سکتے ہو روزانہ کی بنیاد پر، ماہانہ کی بنیاد پر تھوڑا کر کے رکھ لو، چاہے 5 روپے ہوں، چاہے 10 روپے ہوں، چاہے 100 روپے ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق جتنی پیسے نکال سکتے ہو نکال کے ایک جگہ پہ رکھ دو، ایک ڈبہ بنا لو، ایک کہیں پر سیو کر لے بندہ کہ جی یہ اس نیت سے کہ میں نے اس کو میں اس کے عمرے کے پیسے جمع کر رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کے دربار میں تڑپ ہے، اللہ کے دربار میں انسان کی جانب سے اظہار ہے اس بات کا کہ اے اللہ میں آپ کے گھر کا دیدار واقعتاً کرنا چاہتا ہوں، صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے،
تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کرنا شروع کر دیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسے پورے ہوں. پیسے پورے ہوں یا نہ ہوں، اس بندے کو اللہ کے گھر کا دیدار ضرور نصیب ہوگا. اور ایک آخری بات جو ہمارے استاد محترم، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، حضرت مفتی اظہار صاحب دامت برکاتہم کے والد صاحب کا عمل تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ حج پہ جانے کا بہت شوق تھا. بڑے دل میں تڑپ تھی کہ میں حج پہ جاؤں گا. ایک دن صبح کو اٹھے، گھر سے نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ پاسپورٹ بنوانے. سب نے کہا بھائی آپ کے پاس پیسے ہیں؟ آپ نے حج کے لیے کوئی پیسے جمع کر رکھے ہیں؟ کچھ پیسے موجود ہیں؟ کہا نہیں، پیسے تو نہیں ہیں اتنے کہ حج پہ جا سکوں. پھر پاسپورٹ بنوانے کا کیا فائدہ؟ یہ پاسپورٹ بنوانا ہے. بنوا کے آ گئے. پاسپورٹ بن گیا، اگلے دن احرام خریدنے چلے گئے. اب ساتھیوں نے پوچھا بھائی آپ جو احرام خرید رہے ہیں، ساری تیاریاں کر رہے ہیں، تو آپ نے کوئی پیسے جمع کر رکھے ہیں، کہیں پہ اپلائی کیا ہے، کچھ ہوا ہے تو بتائیں. نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے دیکھو، میرے اختیار میں اتنا ہے کہ میں اپنا سامان تیار کر لوں، میرے اختیار میں اتنا ہے کہ میں پاسپورٹ تیار کر لوں، میرے اختیار میں اتنا ہے کہ میں احرام خرید لوں، میرے اختیار میں اتنا ہے. پورا سفر کا سامان تیار کیا، بیگ تیار کر لیا. اللہ رب العزت نے اسی سال ان کو حج پر بھی بلا لیا. تو حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنی تیاری رکھے، اپنی استطاعت کے مطابق تیاری رکھے اپنی. اے اللہ، میرے کرنے کا کام تو یہ تھا، آگے بلانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام ہے. جب تک آپ کی جانب سے بلاوا نہیں آئے گا اس وقت تک یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی جانب سے فیصلہ آنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے گھر کا بار بار قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.